السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس پہ میں چند باتیں کروں گا کہ انسان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لے، تب تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لے۔ اگر یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں، یہ اقرار کر لیا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس پہ وہ ساری شرطیں لاگو ہوں گی جو شریعت نے بتائی۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی عام چیز ہو چکی ہے۔ کیا ہوتا ہے، یہ اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ درباروں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ بھی کس کے آگے جا کے کرتے ہیں، اولادیں بھی کس سے مانگتے ہیں، مدد بھی کس سے طلب کرتے ہیں، جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، جو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، اس سے جا کے مدد طلب کرتے ہیں، اس کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ مشرک کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اور اللہ نے یہ شرک اپنے ساتھ کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا اگر توبہ نہ کی۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کے اندر ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم اس کو بہت ہی معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں، بس بہت عام ہو چکا ہے یہ گناہ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے نہیں اس بات کو۔ اور سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرنا، اللہ نے اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دیتا ہے۔ شرک اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا جو گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اور سورۃ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ان دلائل کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھتے نہیں، ان دلائل کے باوجود بھی ہم کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور فرمایا نماز قائم کرو۔
اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے، بہت ہی نماز کی کمی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دھیان نہیں دیتے۔ نماز کی بہت کمی ہے، سب دنیا داری میں مصروف ہیں، دنیا کما رہے ہیں، اور یہ اپنی آخرت کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اذان ہو رہی ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم جا کے نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں یاد کیا، نہیں پڑھتے۔ نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یار کتنے بجے نماز ہے، اذان کتنے بجے ہے، نماز کتنے بجے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ پڑھنے کی تو دور کی بات ہے نا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ٹائم ہے نماز کا، اذان کا کیا ٹائم ہے، نماز کا کیا ٹائم ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ سب لگے ہیں بس دنیا داری کمانے کے لیے، دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، ساتھ جانا ہے تو نیک اعمال جائیں گے، اچھے کام جائیں گے، نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی، اور کچھ بھی نہیں جانا، سب ادھر رہ جانا ہے، کچھ بھی ساتھ انسان نہیں لے کے جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصداً نماز چھوڑی بس اس نے فعل کفر کیا، کافروں والا کام کیا۔ کافر تو نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ فمن ترکھا فقد کفر، اور جس نے نماز چھوڑی بس اس نے کفر کیا، فعل کفر کیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دنیا داری، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کماؤ نہ، کماؤ، لیکن اپنی آخرت کا بھی دھیان رکھو کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور ہمارے پاس کیا عمل ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اللہ کے دربار میں ہم لوگوں نے حاضر ہونا ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے نا، صرف دنیا داری کا سوچنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمائی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو انسان مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کچھ لوگ یہ بھی دھیان نہیں کرتے، زکوٰۃ کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، مالدار ہے لیکن زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنی۔ والحج، اور حج کرو۔ جس انسان کے پاس، جو شخص استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس اخراجات موجود ہیں، جانے کے لیے بھی اور واپس آنے کے لیے بھی اخراجات ہیں، تو وہ حج کرے۔ اور پانچویں، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ ہر عاقل، ہر بالغ کے لیے روزے اس پر فرض ہیں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ نہ رکھے اور بعد میں رکھ لے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔